ایک ڈیڈ لائن ڈونلڈ ٹرمپ نے اور دی اور ڈیڈ لائن ہے جناب 1 ہفتے کی. لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کب ڈیڈ لائن دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 15 مارچ کو ایک ڈیڈ لائن دی اور یہ کہا کہ ایران کے پاس 48 گھنٹے ہیں ورنہ ان پر جہنم کی آگ برسا دی جائے گی. پھر ٹرمپ نے 28 مارچ کو ایک اور ایران کو ڈیڈ لائن دی اور کہا کہ ایران کے پاس 72 گھنٹے ہیں ورنہ انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا. پھر 4 اپریل کو ایک اور ڈیڈ لائن دی اور انہوں نے کہا رات 8 بجے تک کا وقت ہے ورنہ ان پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. پھر 5 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ڈیڈ لائن دی اور کہا کہ ایران کے پاس تعمیل کے لیے صرف 1 ہفتہ ہے ورنہ ان پر تباہی کے دروازے کھول دیے جائیں گے. پھر کبھی وہ کہتے ہیں سویلائزیشن پوری کی پوری مٹا دیں گے, پورے ملک کو بم سے اڑا دیں گے. یہ نارمل ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ایسے سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. پھر 15 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 48 گھنٹے ہیں ورنہ تباہی پھیر دیں گے. اب آج ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران کے پاس تعمیل کے لیے صرف 24 گھنٹے ہیں ورنہ ان پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک اور بیان آیا جس میں انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن کو ایک مرتبہ پھر 1 ہفتے تک بڑھا دیا. یہ ہے ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائنز. اب جب ایک آدمی اتنی زیادہ ڈیڈ لائنز دے رہا ہے بار بار تو اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. اور بدقسمتی یہ امریکہ کی ہے کہ امریکہ ایک بڑا اور تگڑا ملک ہے, دنیا کے اوپر رول کرتا رہا ہے, اب بھی کر رہا ہے, لیکن اس ملک کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بیانات سے بھاگ جانے کی وجہ سے. وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق امریکہ نے ایران کے سامنے ایک نیا جوہری فریم ورک کا خاکہ پیش کیا ہے. امریکہ کا ایشو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو ایٹم بم کا معاملہ ہے ایران کا وہ حل ہو جائے, تو انہوں نے ایک نیا فریم ورک دیا ہے. اگر تہران اس پر اتفاق کرتا ہے تو 30 روزہ مذاکرات جو ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا. اور اس کی جو اہم شقیں ہیں وہ کیا ہیں, وال سٹریٹ جرنل نے جو چھاپا ان کے مطابق ایران اس بات کا اعتراف کرے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, یہ تو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں. پھر یہ کہا کہ جو ایران کی 3 تنصیبات ہیں جہاں پہ وہ یورینیم کو افسودہ کرتا ہے, چاہے وہ اصفہان میں ہے, نتنز میں ہے, وردو میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو ختم کیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ زیر زمین جو جوہری سرگرمیاں ہیں ان پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے معائنہ کرنے کی تو ایران جو ہے وہ ہر قسم کی اس کے اندر کوآپریشن دے. اگلی شرط یہ ہے کہ یورینیم کی افسودگی پر ایران میں 20 سالہ پابندی لگے. پہلے یہ مستقل لگانے چاہ رہے تھے, اب 20 سال کی شرط رکھ دی گئی ہے. اور ایک آخری شرط اس میں یہ ہے یورینیم کے حوالے سے کہ جو افسودہ شدہ یورینیم ہے اس کے تمام ذخائر منتقل کر دیے جائیں ایران سے باہر. اب یہ شرائط امریکہ نے رکھی ہیں. آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور امریکی ناکہ بندی میں نرمی بھی اس کے اندر ایک چیز شامل ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی پابندیوں کا ہم خاتمہ کریں گے ایران کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر کہ اگر ایران اچھا کام کرے گا تو پابندیاں ہم ختم کر دیں گے, ادروائز پھر ہم ختم نہیں کریں گے. اب عالمی سطح کے اوپر جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں اور بار یہی بات کر رہے ہیں. برطانیہ کے سابق نیوی چیف ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. جتنے ایکسپرٹ ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ اگر دفاعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایران بہت کم امکان ہے کہ آبنۂ ہرمز کو چھوڑ دے گا یا اس کا کنٹرول چھوڑ دے گا. یعنی ایران بے وقوف ہوگا اگر آبنۂ ہرمز کا کنٹرول چھوڑ دے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی سونے کی چڑیا آ گئی ہے جس سے نہ صرف وہ اپنی معیشت کھڑی کر سکتا ہے بلکہ دفاعی نقطہ نظر سے اس کو اس کا بہت فائدہ ہے. اور یہ ایران کے لیے ایک طرح سے سیکیورٹی کی ضمانت بن گئی ہے. یہ ان کی ایک اسٹریٹجک ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو آبنۂ ہرمز کو کبھی نہیں چھوڑے گا, یہ اس کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑ گئی ہے. جنگ شروع کرتے وقت کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایران آبنۂ ہرمز سے قابو کر لے گا پورے نظام کو, لیکن ایران کو یہ موقع ملا اور امریکہ نے اسے یہ موقع دیا اور انہوں نے قابو کر لیا. اب برطانیہ کی انٹیلیجنس آفیسر ہیں اور جیو پولیٹیکل ماہر ہیں ایلسٹر کروک, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر نیا معاہدہ قبول کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دے دی ہے. یعنی ایک ڈیڈ لائن ایران نے بھی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ کے بعد 30 دن ہے, اب آرام سے فیصلہ کر لیں, ہماری شرائط فلاں ہیں. اب یہ بہت تیزی سے پوری صورتحال بدل رہی ہے. ایران ڈونلڈ ٹرمپ سے مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے, ایسی بات جسے ٹرمپ کا
शऊर जो है वो समझने से ही कासिर है। ट्रंप कभी भी ये नहीं करेगा। ट्रंप भी हथियार नहीं डाल सकता, ईरान भी हथियार नहीं डाल सकता, यहां को बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ईरान ने यह नतीजा अखज़ किया है कि एक नया फौजी हमला सर पर है और इसके लिए मुकम्मल तैयारी उन्होंने कर ली है। ट्रंप ने प्यूटन के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान प्यूटन ने ट्रंप को बताया कि अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू हुई तो ईरान सूरत हाल को बहुत बड़े पैमाने पर बिगाड़ देगा। इससे हर कोई जंग की लपेट में आ जाएगा और आलमी मईशत में अफरा तफरी फैल जाएगी। प्यूटन ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जंग में नए अनासिर सामने आएंगे। अच्छा, ये अब रशिया ने अमेरिका को बताया, प्यूटन ने ट्रंप को बताया कि ईरान इस जंग को इतना फैला देगा और इतना रायता फैल जाएगा कि फिर किसी से कंट्रोल नहीं होगा। अब अगर आपने ईरान के ऊपर अटैक किया तो उसने जो तैयारी की है वो बड़ी खौफनाक है। वो बहुत सारे मुल्कों के ऊपर एक साथ अटैक करेगा और पूरे खित्ते में आग लग जाएगी और पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। चीन ने भी जो है वो अमरीकी पाबंदियों को मानने से इनकार किया, बल्कि चाइना ने जो ईरानी तेल के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि आप दुगना खरीदें और ज्यादा वो काम करें, क्योंकि यकतरफा तौर पे अमेरिका की पाबंदियों को चाइना कबूल नहीं करता। और ये लड़ाई शुरू की हुई और हालात खराब किया हुआ, ये सब अमेरिका की वजह से। जो चाइना ये समझता है कि अमेरिका ने दुनिया की मईशत को खतरे में डाला और सलामती को खतरे में डाला, लिहाजा अमेरिका को अब इस लड़ाई में अमन की तरफ जाना चाहिए, मजीद लड़ाई को फैलने नहीं देना चाहिए। कुछ और भी खबरें आ रही हैं नाज़रीन, मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जाते जाते आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम कैसे रोका। ये एक बड़ी खबर है और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ अब सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम लेकर आ रहे हैं और सारे जहाज़ों को निकालेंगे। एक तो वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसने दोबारा कामयाब होने की कोशिश भी नहीं की, उसने दोबारा जोर भी नहीं लगाया। याद है मैंने आपको बताया था कि एक रात बहुत सारे तैयारे उड़े और बड़ी एक्टिविटी थी हवा में, और अगली रात बिल्कुल खामोशी थी और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी। उसके पीछे जो असल खबर थी वो अब सामने आई है। ट्रंप ने तो ये पाकिस्तान के खाते में डाल दिया ना। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है पाकिस्तानी कहते हैं जनाब हम जैसे आप कहते हैं वैसे ही हमने कहा था। अच्छा, हमने कहा था, जी ठीक है, हमने ही कहा था। तो असल में क्या हुआ था, सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस और फिजाई हदूद अमेरिका के लिए बंद कर दी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फ्रीडम डोनाल्ड ट्रंप का नाकाम होकर रुक गया। ये एनबीसी की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजी इत्तेहादियों से कोई मुशावरत किए बगैर प्रोजेक्ट फ्रीडम यानी आबनाए हुर्मत में जहाज़ों को महफूज नकलो हरकत का एक ऑपरेशन उसका ऐलान कर दिया। तो सऊदी अरब ने फौरन अमेरिका को प्रिंस सुल्तान एयरबेस और अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोनिक कॉल भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के बाद कतर से राब्ता किया गया, जबकि ओमान को तो ऐलान के बाद ही खबर दी गई। नतीजा ये निकला कि खलीज के अहम तरीन इत्तेहादियों को अंधेरों में रखकर यकतरफा फैसला करने की कीमत वाशिंगटन को बहुत भारी पड़ी। सऊदी रद्देअमल के सामने डोनाल्ड ट्रंप को प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। ये खित्ते की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक तरफ यूएई जो इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ सख्त फौजी इक़दामात को बढ़ावा दे रहा है, वहीं सऊदी अरब ने मुमकिना फौजी कार्रवाई का रास्ता रोका है। ये यूएई और सऊदी अरब के बिल्कुल मुख्तलिफ खारजा पॉलिसी को भी जाहिर कर रहा है। तो नादरीन, इस खबर से आप बहुत सारा कुछ समझ सकते हैं। फ्यूचर में हम इस पे बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।